ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، دونوں پارٹیز کا منشور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو تھوڑا آئیڈیل کون سا لگا؟ تھوڑا کمپیریزن آپ سے چاہتی ہوں میں۔ دیکھیں، اگر عوام سے جا کے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے، اور اگر مسلم لیگ نون کے بارے میں آج کل پوچھ لیں، کیونکہ آج اعلان ہوا ہے، کسی سے جا کے سروے کریں کہ مسلم لیگ نون کا منشور کیا ہے، انتخابی منشور کیا ہے، وہ آئندہ آگے کیا کریں گے، وہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ لوگ منشور کے مطابق نہ سوچتے ہیں، نہ وہ ووٹ دیتے ہیں۔ ووٹ دینے کے کوئی اور محرکات ہوتے ہیں، منشور ہرگز نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ منشور کس نے بنایا ہے کہ کمیٹیاں بنا دیں، اس یہ کر دیا وہ کر، میں دونوں دیکھیں۔ دنیا میں اس وقت منشور یہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے کہ ہم 2030 تک کوئی گاڑی بغیر بجلی کے نہیں چلے گی، یہ منشور ہے۔ پھر یہ ہو رہا ہے کہ جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں اس کے لیے ہم 100 بلین 200 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے۔ منشور یہ ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں ان کی تعلیمی استعداد یہ ہوگی، اور اگر یہ کوئی منشور یہاں پہ بناتا یا کوئی فکر ہوتی تو 3 قسم کے لوگوں کو وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے جو ماہرین سماجیات جسے ہم کہتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ معاشرے میں آبادی کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے، اربن پلاننگ کس طرح سے ہوتی ہے، زمین کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا ہوتے ماہرین معاشیات کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ریونیوز آپ وعدے کر رہے ہیں، کہاں سے پیسہ لے آئیں گے؟ آپ قرضوں کے بوجھ تلے پہلے دبے ہوئے ہیں، آپ کا جو 55% کے قریب بجٹ ہے صرف قرضوں کے اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ نے انتظامیہ اتنا بنائی ہوئی ہے کہ 23% آپ کا انتظامیہ کے اوپر چلا گیا ہے، اور یہ کون سا ماہر معیشت تھا مسلم لیگ نون کا جس نے کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ کیسی حکومت دے سکتی ہے؟ اس کے لیے بجٹ کیا ہوگا، کس سطح کے اوپر دیں گے؟ تو یہ جو ہے نا بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ دنیا میں اس قسم کی سوچ کہیں مجھے نظر نہیں آتی جو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے منشور میں دیکھی۔ ان کو منشور کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو آپ کہیں نعرہ بازی، بے تکے اعلانات، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم یہ کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں عملی طور پر تو پہلے یہ کرے۔ انہوں نے معاہدے کیے ہیں بجلی کے، ان کو کہیں کہ جی ہم بجلی کے معاہدوں کو دوبارہ سے ان کا جائزہ لیں گے، ہم اتنا سستی بجلی پیدا کریں گے۔ ہماری انڈسٹری اس وقت جو بنگلہ دیش کا اور کئی ہمسایہ ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بجلی مہنگی ہے، ہم سستی بجلی پیدا کیسے کریں؟ تو ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ یہ نعرہ بازی ہے۔ بجلی کی پرائسز کم کرنے کے بارے میں تو مسلم لیگ نون کے منشور میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن کم کیسے ہوں گی اس کے بارے میں تو اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، جیسے 2 لوگوں کا میں نے ذکر کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ کنٹرول پارلیمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی، پھر نواز شریف صاحب نے ایک غلطی کا اعتراف کیا کہ 2013 میں فضل الرحمان کی بات مان لینی چاہیے تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور ایک اعتراف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ ہے ہمیں کہ ہماری مقبولیت کم ہوئی ہے، یعنی پی ڈی ایم والی گورنمنٹ ہمیں نہیں بنانی چاہیے تھی، سارا بوجھ خود پہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو ریئلائزیشن ہو رہی ہے پولیٹیشنز میں، یہ آگے جا کے سیاست میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے؟ مشکل ہے، میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا 16 جماعتی حکومت بنانے کا، اس سے مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ کس حد تک پہنچا ہے یہ تو انتخابات کے بعد پتہ چلے گا۔ اس سے جو میاں صاحب کا ایک بیانیہ تھا اس کو بھی کافی نقصان پہنچا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے جو اثرات ہیں 16 جماعتوں کی حکومت کے، وہ ابھی تک قائم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے، حکومت ختم ہو گئی تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ اس کے دیکھیں گے کہ نتائج کیا نکلتے ہیں انتخابات کے۔ سیاسی غلطیاں یا سیاسی یہ فیصلے تھے کہ ہمیں کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ اصلی جو غلطیاں ہیں وہ کچھ مختلف قسم کی ہیں کہ کیا انہوں نے جو انرجی کے معاہدات کیے، کیا ان کو وہ کرنے چاہیے تھے اس کنڈیشنز پہ جن پر کہ انہوں نے کیے، جس سے کہ پاکستان کی معیشت اور عام آدمی آج تک نقصان اٹھا رہا ہے۔ اور غلطیاں جو ہیں وہ انتظامی معاملات کو ٹھیک چلانے سے نہیں ہوئیں،
اور معیشت کو صحیح طریقے سے چلانے سے نہیں ہوئی، اور قرض لینے سے ہوئی ہیں، اور ٹیکس ریونیو نہ بڑھانے سے ہوئی ہیں۔ وہ جو معاشی، سماجی اور دوسری جانب جو انتظامی غلطیاں ہیں، وہ جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے آگے کا راستہ صاف نہیں ہو سکتا۔ کہ سیاسی طور پر تو جو معروضی حالات ہوں گے، ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے، اور ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے لوگوں سے اتحاد کیا جائے جن کے بارے میں ماضی میں ان کے منفی رجحانات رہے ہیں، تو اس سے وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، کہتے ہیں ٹھیک ہے حکومت بن رہی ہے۔ میاں صاحب کو دیکھیں، انہوں نے کس قسم کے اتحادی رکھے، شہباز شریف صاحب کو دیکھیں یا عمران خان صاحب کو دیکھیں، سب نے کیے ہیں۔ معاملات مختلف ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ضلع کی سطح پہ ہیں، تحصیل کی سطح پہ ہیں، تعلیم کے ہیں، صحت کے ہیں، صفائی کے ہیں، ریونیوز کو بڑھانے کے ہیں۔ اور منشور میں دیکھیں کہ ایسے ہی بات کر دی کہ آبادی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ کوئی بات ہے کہ بھئی آبادی آپ کا سب سے بڑا جو بم ہے آپ کے اوپر جو گرا ہوا ہے وہ آپ کی آبادی کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی، پاکستان نے ترقی کی ہے، لیکن وہ ترقی یا شرح افزود آپ کی جو معیشت میں ہوتی ہے وہ آپ کے افراد کے اوپر تقسیم ہوتی ہے، آپ کے وسائل کے اوپر دباؤ بند۔ پانی کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی آبادی بڑھ گئی، کہاں 35 ملین، کہاں 224-25 ملین، اور پھر جو اس کی پروجیکشن ہے 350 ملین تک ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان معدنی ذخائر کے حوالے سے اور قدرتی ذخائر کے حوالے سے ملک میں، دنیا میں امیر ترین ملکوں میں سے شامل ہوتا ہے۔ ان کو آپ کس حد تک آپ استعمال کر پائے ہیں یا کریں گے؟ خصوصی طور پہ جو پانی کے ذرائع ہیں، معدنی وسائل ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے انصاف، گورننس۔ جب تک ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، سیاست میں جو بھی آپ فیصلے کریں یہ آپ کی ثوابدید پر ہے، عام لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے یہ اس بات پہ اس کے بارے میں ذرا بات کریں تو پھر کوئی ہمیں تسلی ہو کہ واقعی انہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے۔